عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے عربی خطبے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جس امتی کے اندر یہ تین باتیں ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کی زندگی میں یہ تین باتیں ہوں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1، پیارے آقا نے فرمایا من اکل طیبا، کہ جو رزق حلال کھاتا ہو اور حرام سے بچتا ہو۔ رزق کیسا ہو؟ اس کا حلال ہو اور حرام سے بچتا ہو۔ اور دوسری بات پیارے آقا نے فرمایا وعمل فی سنتی، اور میری سنت پر عمل کرتا ہو، میری سنتوں پر عمل کرے۔ اور تیسری بات پیارے آقا نے فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچتا ہو، یعنی اس کو اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ یہ تین باتیں، رزق حلال ہو اور سنتوں پر عمل ہو اور اپنی طرف سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، یہ تین باتیں جس کے اندر ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کے یہ تین عمل اس کو ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ تین چیزیں پیدا فرمائے۔ آمین۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان تین چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ سب سے پہلی کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے کمانے کا جو طریقہ ہے وہ حلال ہو۔ ہمارے کمانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہو؟ یعنی حرام کمانے سے بچنا ہے، حرام کمانے سے بچنا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں رسولوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں حلال کماؤ، کلوا من الطیبات، حلال رزق میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یعنی انسان اگر حلال کمائے گا تو اسے نیکی کی توفیق ہوگی۔ اگر انسان کی کمائی حرام ہو تو پھر اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ کمائی کے طریقے اگر حلال ہوں، انکم کے طریقے اگر حلال ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں، اس کا پیسہ مسجدوں میں لگتا ہے، مدرسوں میں لگتا ہے، یتیم خانوں میں لگتا ہے، غریبوں میں لگتا ہے، محتاجوں میں لگتا ہے، ضرورت مندوں میں لگتا ہے۔ اس کا پیسہ اللہ کی رضامندی میں لگتا ہے اگر وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، اور اگر حرام طریقے سے کما رہا ہے تو پھر اس کا پیسہ اللہ کی ناراضگیوں میں لگ جاتا ہے، برتھ ڈے کی پارٹی میں لگتا ہے، فضول خرچیوں میں لگتا ہے، ویڈیو میں لگتا ہے، کیمرے میں لگتا ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں، لوگوں کے خلاف سازشیں کرنے میں، اللہ کی ناراضگیوں میں، دکھاوے میں، نام و نمود کے لیے، آسائش و آرائش میں، دکھاوے کی چیزوں میں، فضول خرچیوں میں اس کے پیسے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، کمائی کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ حلال ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ تین چیزیں اگر انسان کے اندر ہیں تو وہ انسان جنتی ہے۔ نمبر 1، کمائی اس کی کیسی ہو؟ حلال ہو، حرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ انسان دنیا میں یہ سوچتا ہے کہ میں حرام طریقے سے کماؤں گا، مال و دولت جمع کر لوں گا، اسے نظر آتا ہے کہ یہ ان طریقوں میں مجھے آمدنی زیادہ ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں سے کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں سے
وہ پیسے نصیب نہیں ہوتے، وہ کبھی ٹکتے نہیں ہیں۔ حرام پیسوں سے کبھی بھی چین و سکون نصیب نہیں ہوتی انسان کو۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں لاتی ہیں یہ حرام پیسے۔ یہ حرام کمائی کی وجہ سے انسان کی زندگی سے کبھی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو، دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، اچھا کرے تو یہاں اچھائی کا بدلہ دینے کی جگہ دنیا نہیں ہے، برائی کرے تو برائی کی سزا ملنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ اچھا کر رہی اس کا بدلہ آخرت میں ملتا، برا کر رہی تو اس کی سزا آخرت میں ہے۔ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں عمل کرنا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کون کیسا عمل کرتا، تمہاری مرضی، چاہے تو تم نیک عمل کرو، چاہے تو تم اپنی مرضی پر چلو۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جس دماغ کو استعمال کر کے انسان حرام کماتا ہے، اسی دماغ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بے سکونی، بے چینی اور پریشانی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی کسی کو سزا دیتے ہیں عبرت کے لیے۔ ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، نام تھا ان کا حیدر علی خان۔ کیا نام تھا؟ وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب حیدر، وہ نہیں، یہ دوسرے حیدر علی خان ان کا نام تھا۔ ہارڈ ویئر کی ان کی دکان تھی، لوہے کی دکان تھی، اور پورے علاقے میں سب سے بڑی تھی ان کی دکان۔ اور ان کے دکان میں اتنی خرید و فروخت ہوتی تھی، ہمیشہ خریدنے والوں کی رش لگی رہتی تھی، بھیڑ لگی ہوئی رہتی تھی۔ اور ان کا ظاہری جو وضاحت تھا، وہ نماز کے پابند تھے، نماز پڑھتے تھے، چہرے پہ داڑھی بھی تھی۔ تو یہ ظاہری وضاحت کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ چہرے پر داڑھی تھی، نماز پڑھتے تھے، تو لوگ یہی سمجھتے نا، ہم بھی تو یہی سمجھیں گے کہ دیندار ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دیندار ہیں، ان کے پاس لیں گے تو دھوکہ نہیں ہوگا، ان کے پاس لیں گے تو 2 نمبر کا مال نہیں ہوگا، یہ مناسب قیمت پر دیں گے، کیونکہ کیا ہیں وہ؟ دیندار ہیں۔ ڈاکٹر عبد الغنی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ظاہری وضاحت، ان کی صوم و صلات، ان کی تسبیح، ان کا ظاہری حلیہ، ان کے لباس وغیرہ دیکھ کر میں بھی یہی سمجھا کہ دیندار ہیں۔ ان سے ہی میرے گھر کی تعمیر کا مسئلہ تھا، گھر بنا رہا تھا، تو جتنا ہارڈ ویئر کا جتنا بھی سامان ہونا تھا وہ انہی کے دکان سے خریدنا شروع کر دیا۔ ان کی دکان سے خریدتا رہا، گھر بنتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں بات آئی، کچھ ذرا شک ہوا ایک قیمت کو لے کر۔ تو اس دن جو چیز مجھے ہونا تھا وہ میں دوسرے دکان سے میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ دوسرے دکان سے لوں گا۔ تو کہتے ہیں میں دوسرے دکان کو گیا اور جا کر میں نے وہ چیز کی قیمت پوچھی تو انہوں نے 2 روپے بتائے۔ مثال بتا رہا ہوں، کتنے بتائے؟ 2 روپے بتائے اس چیز کی قیمت۔ وہی چیز میں لے کر ان کے پاس آیا، ان کو پوچھا ان کے پاس کیا قیمت ہے، تو یہ جو حیدر علی خان تھے انہوں نے بتایا اس کی قیمت 10 روپے ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے شاید کمپنی الگ ہوگی، اس حساب سے قیمتیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عبد الغنی کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی بات آئی کہ شاید وہ 2 نمبر کا مال ہوگا یا اصلی مال ہوگا۔ میں نے دونوں کو لیا اور پھر میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 2 روپے میں جو مال دیے وہ میٹیریل اصل ہے اور مال بھی 1 نمبر ہے، اور یہ 10 روپے میں جو دے رہے ہیں یہ میٹیریل بھی 2 نمبر کا ہے اور مال بھی نقلی ہے اور قیمت بھی زیادہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ اب تک لاکھوں روپے کی چیز میں لے چکا تھا۔ پھر پوری بل اٹھا کر میں دیکھا، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو چیز 200-300 روپے میں مارکیٹ میں ملتی ہے اس چیز کا بل انہوں نے بنایا 800-900 روپے، آدھے سے زیادہ، یعنی ڈبل نفع کمایا ہے۔ ایک تو ڈبل نفع کمایا، ڈبل قیمت لگائی مارکیٹ سے زیادہ، اور مال بھی گھٹیا،
مال بھی 2 نمبر کا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں، حرام کمائی سے کبھی بھی زندگی میں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ حرام کمائی سے کبھی بھی زندگی میں سکون، تھوڑی دیر کے لیے انسان خوش ہو جاتا ہے، کما لیا میں بول کر، صحیح بات، لیکن زندگی میں اس سے سکون نہیں آتا، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ فرماتے ہیں چند دنوں تک تو اس کی وہ دکان چلتے رہی، لیکن اس کے بعد پھر 40 سال کی عمر تھی حیدر علی خان کی۔ کتنی عمر؟ 40 سال کی عمر، کوئی زیادہ عمر تو نہیں، 40 سال کی عمر تھی۔ اللہ کا کرنا، بھئی انسانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، 2 نمبر کا مال 1 نمبر کہہ کر بیچ رہا ہے، اور پھر جو قیمت ہے اس سے ڈبل نفع لے رہا ہے، تو اس دھوکے کی سزا اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کی پکڑ۔ اور اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ دھوکہ دیے آپ سامنے والے کو، پکڑے نہیں گئے، دنیا والوں نے آپ کو نہیں پکڑا، چیکنگ والوں نے آپ کو نہیں پکڑا، آپ خوش ہو رہے ہیں، بھائی ساری دنیا سے آپ بچ جاؤ، لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی نظر سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا۔ اس لیے اللہ کا خوف رکھنا چاہیے ہمیشہ انسان کو۔ تو اللہ کی پکڑ آئی، 40 سال کی عمر میں دماغ کا کینسر ہو گیا اسے۔ حیدر علی خان کو مکافات عمل میں یہ واقعہ لکھا ہے، 40 سال کی عمر میں دماغ کا کینسر ہوا، علاج کے لیے وہ اسپتالوں میں گیا، پھر وہاں سے دوسرے اسپتال، تیسرے اسپتال، پھر شہر، پورے ریاست کی جو سب سے بڑی اسپتال ہے اس ہسپتال میں اس کا علاج ہونے لگا۔ یہاں تک نوبت آئی کہ دکان بیچنے کی نوبت آ گئی، دکان، ان کے اہلیہ دکان بیچ دیے، خاص گھر بیچ دیے، پھر بھی ان کو افاقہ نہیں ہوا، پھر بھی ان کو صحت یابی نہیں ہوئی، ان کی بیماری اچھی نہیں ہوئی۔ یہاں تک نوبت آئی کہ بھائیوں نے آ کر کہا کہ بھابھی آپ علاج کرو، جو بھی پیسے ہم دیں گے آپ بعد میں دے دینا، قرض بھی دیے وہ۔ اسی ہسپتال میں چند دنوں کے بعد اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، 40 سال کی عمر۔ جتنا حرام طریقے سے کمائے تھے اس سے وہ پورے کا پورا اسپتال کے فیسوں میں لگ گیا، اسپتال میں لگ گیا وہ پورے کا پورا۔ آج دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں انسان کتنا نادان ہو جاتا ہے، کتنا بیوقوف ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے دھو کر دے کر کماؤں گا، دولت جمع ہو جائے گی، لون کے ذریعے کماؤں گا، سود کے ذریعے کماؤں گا، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، گھر بنا لوں گا، 1 سے 2 دکان بنا لوں گا، بینک بیلنس بڑھا لوں گا۔ اللہ کو ناراض کر کے حرام کمائی کبھی نصیب نہیں ہوتی، اور حرام کمائی کے ذریعے زندگی میں کبھی سکون نہیں آتا۔ یہ بات ہمیں کامل یقین ہونی چاہیے اس بات پر۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے حرام طریقے سے بچائے، حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 چیزیں جس کی زندگی میں ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 حلال رزق ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ نمبر 2 پیارے نبی نے فرمایا میری سنت پر عمل کرتا ہو، میری سنت پر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، عمل کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ایک سنت پر عمل کرنا ہے جیسے صحابہ کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں آئے، کعبہ شریف میں آئے، اور پھر آنے کے بعد حجر اسود کے پاس آئے، اور حجر اسود کو، وہ جو پتھر ہے حجر اسود، اس کو بوسہ دیے، اور بوسہ دینے کے بعد حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیارے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔
اے پتھر اللہ کی قسم، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے پیارے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں زندگی میں کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ سنت پہ عمل کا جذبہ، اسے کہتے ہیں سنت پہ عمل۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے دہلیز کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر پانی منگوائے، اور پانی منگوا کر وہاں پر وضو کرنے لگے، اور وضو کرتے کرتے مسکرا رہے، وضو کرتے کرتے مسکرا رہے۔ اب سوال تو پیدا ہوگا، بھئی ایک آدمی اکیلا ہے، وضو کر رہا ہے اور پھر مسکرا رہا ہے، تو دیکھنے والا سوچے گا کیا ہوا اس کو، کچھ تو بات ہے جو اس کے دماغ میں چل رہی ہے۔ تو جو تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ وضو کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ وضو فرما رہے تھے اور وضو کے درمیان آپ مسکرا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ پیارے نبی کی اس سنت کو میں زندہ کروں، پیارے نبی کی اس سنت پر میں عمل کروں، اس لیے میں یہاں وضو کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! سنت پہ عمل کا جذبہ دیکھیں۔ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم لوگ سنت پوچھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت یہ فرض کی، واجب کی، سنت اشنا بول کر چھوڑا دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہدیے آئے تھے، تو اس میں ایک ریشم کا کپڑا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریشم کا کپڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری مجلس میں جب آئے تو وہ ریشم کی جو چادر تھی وہ اوڑھ کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھے، چہرے میں غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے صحابہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میرے اس چادر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، فوراً گھر گئے، اسے پھاڑ کے پھینک دیے، عورتوں کو دے دیے کہ تم اسے استعمال کر لو۔ زندگی میں پھر کبھی اسے ہاتھ نہیں لگائے کہ اس کی وجہ سے میرے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ، وہ محبت کہاں سے لائیں گے؟ سنتوں پہ عمل کا ایسا جذبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، ایک اور شخص سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر فرمایا، کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، حالانکہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت تھی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا تکبر میں اس نے آ کر یہ کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر کھا نہیں سکتے تو آئندہ بھی کھا نہیں سکو گے۔ کیا فرمایا؟ کہ اگر کھا نہیں سکتے تو آئندہ بھی کھا نہیں سکو گے۔ تکبر سے اس نے یہ کہا تھا، حالانکہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت تھی اس نے۔ تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس ہاتھ میں ایسی بیماری دی کہ پھر موت تک وہ اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا وہ کبھی بھی۔ اللہ نے اس ہاتھ سے طاقت ہی چھین لی۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، سنتوں پہ عمل۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہم لوگ جانتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کرتے، جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اگر برا نہ لگے، جمعہ کو مسنون لباس پہن کر جمعہ کی نماز کے لیے آنا کر سکتے ہیں ہم، لیکن پھر بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ جان بوجھ کر ٹوپی پہننے کی طاقت ہے، نہیں پہنتے ہم۔ کئی کو سنتی شنا بول کر نہیں پہنتے۔ بہت سے لوگ داڑھی رکھنے کی طاقت ہے، داڑھی رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگ اپنے گھر کا ماحول سنت کے مطابق بنا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں بناتے۔ کیوں؟ دل میں نبی کی محبت کی کمی ہے، دل میں سنتوں پہ عمل کا جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، یہ جو بارش نہیں ہے، یہ جو جتنے بھی حالات ہم پر ہیں، اس سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہم پر جیسی ہونی وہ اس میں کمی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ تم میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، تم میرے نبی کی سنتوں کو فالو کرو، میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو، میں تم سے محبت، اور اللہ محبت کرنے لگیں تو بتاؤ کامیاب ہیں کہ نہیں؟ جس سے اللہ محبت کریں وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ پیارے نبی کے سنتوں کے راستے سے، زندگی میں پیارے نبی کی سنتیں ہوں گی، اور ہمارے بڑے عمل کر کے دکھلا گئے۔ ہمارے اندر دل میں چور بیٹھا ہے جو ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا، ہمارا نفس، شیطان سے بھی بڑا شیطان، سب سے بڑا شیطان کون ہے؟ نفس ہے انسان کا۔ وہ شیطان کو اس کا نام بدنام مت کرو، اس سے بڑا ہمارا نفس ہے خود۔ انسان اگر کوشش کرے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ ہمارے بڑے عمل کر کے دکھلا گئے، ایک ایک سنت پہ جان جان کر عمل کرنا، جب بھی موقع ملے سنت پر عمل۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی میں شریک تھے، انگریزوں کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا ان کو گرفتار کرنے کا۔ اس وقت ٹی وی کا زمانہ نہیں، میڈیا کا اتنا جیسے آج کل ہے ایسا تو نہیں تھا، لوگ جانتے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے، ایسا بھی تھا، وہاں نام پہنچا ہوا ہوتا تھا لیکن کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ان کا چہرہ نہیں، واٹس ایپ تو نہیں کہ دیکھ لیں، فیس بک تو نہیں، انٹرنیٹ تو نہیں۔ بہرحال حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف انگریزوں نے وارنٹ جاری کر دیا گرفتاری کا۔ جیسے ہی وہ وارنٹ جاری ہوا، حضرت کو اطلاع ملی، حضرت روپوش ہو گئے، حضرت چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت جو ہے پھر باہر آ گئے۔ رشتہ داروں نے، دوست احباب نے، لوگوں نے، سب نے کہا کہ حضرت ابھی تک وہ وارنٹ ہے اور پھر پولیس آپ کی تلاش میں ہے، آپ چھپ جائیں، آپ باہر کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر، سوانح قاسمی، حضرت کی سوانح حیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے نبی غار سور میں 3 دن قیام فرمائے، تیسرے دن، چوتھے دن باہر نکل گئے، تو میں نے بھی چاہا کہ پیارے نبی کی اس سنت پر عمل ہو، 3 دن تھا، سنت پر عمل ہو گیا، اب میں باہر آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کا ہی واقعہ ہے، پولیس والا آ کر حضرت کو پوچھ رہا، حضرت کھڑے ہوئے تھے دیوبند کی جو جامع مسجد ہے اس کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت کو آ کے پوچھ رہا ہے کہ آپ قاسم نانوتوی کو کہیں دیکھا آپ نے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت قاسم نانوتوی تو جہاں کھڑے ہوئے تھے نا وہاں سے ایک قدم ادھر ہٹے، ادھر ہٹ کے بولے ابھی یہی کھڑے ہوئے تھے، بولے کیا؟ بولے اب بھی یہیں پہ دیکھا میں نے ان کو، وہ اندر چلا گیا۔ بہرحال تو میرے عزیز ساتھیوں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر 3 باتیں ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 رزق حلال ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور نمبر 2 سنتوں پر عمل ہو، اور جو عمل کا جن کے اندر شوق ہوتا ہے نا، پھر کوئی سنت ان سے نہیں چھوٹتی، کوئی سنت نہیں چھوٹتی ان سے۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اچھا، مسجد سے باہر نکلنا ہے، اس میں سنت طریقہ کیا ہے؟ کون سے پیر سے نکلنا؟ بھائی آتے وقت سیدھے پیر سے اندر آنا، جاتے وقت بایاں پاؤں پہلے باہر، یہی سنت طریقہ ہے۔ تو وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھو 2 سنتیں ہیں، ایک مسجد سے باہر نکلنا بایاں پیر سے، اور ایک سنت جوتا پہننے کی سنت یہ ہے کہ جوتا پہنتے ہوئے پہلے سیدھے پیر کا جوتا پہننا، بعد میں الٹے پیر کا پہننا۔ تو لوگ کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت کون سے سنت پر عمل کرتے ہیں، دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جوتا پہننے کی سنت پر عمل کریں گے، یعنی پہلے سیدھا پیر نکال کر جوتا پہنیں گے، تو ایک سنت پر، جوتا پہننے کی سنت پر تو عمل ہوگا لیکن مسجد سے نکلنے کی سنت چھوٹ جائے گی۔
اور اگر مسجد سے نکلنے کی سنت بائیں پیر کو باہر نکال کر جوتا پہنیں گے تو ایک سنت پہ مسجد سے نکلنے کی سنت تو ادا ہوگی، لیکن جوتا پہننے کی سنت چھوڑی جائے گی۔ تو لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ حضرت کون سے سنت کو چھوڑتے ہیں اور کون سے کو پکڑ عمل کرتے ہیں، دیکھیں گے بولتے۔ حضرت کیا کیے، باہر بائیں پیر سے نکلے، بایاں پاؤں باہر نکالے اور جوتے کے اوپر رکھے، جوتے کے اندر نہیں، جوتے کے اوپر رکھے، اور پھر جو ہے سیدھا پیر نکالے اور جوتے کے اندر۔ تو مسجد سے نکلنے کی سنت بھی ادا ہو گئی، اور جوتا پہنتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں جو ہے اندر، وہ بھی، دونوں سنتوں پر عمل ہو گئی۔ تو جب بندے جب چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں پھر عمل کی۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، سنتوں میں ہی کامیابی ہے، یہ یاد رکھیں، سنتوں میں ہی۔ تو اس لیے ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں یہ تین چیزیں ہوں، ایک یہ کہ حلال کماتا ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور دوسرا یہ کہ میری سنتوں پر عمل کرتا ہو، اور تیسرا یہ کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ ہمارے اکابرین تو ایسے گزرے ہیں، انسانوں کو تکلیف دینا تو دور کی بات، جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے، جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، سردی کا موسم ہے، ایک مرتبہ وہ رات میں جلدی سو جاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اڑ جاتے تھے 1:30 بجے 2 بجے، آدھی رات میں ہی بیدار ہو جاتے تھے، اور پھر تہجد پڑھتے، پھر سونا ہو تھوڑی دیر سوتے، پھر اٹھتے، پھر تہجد پڑھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو قطب ابدال ہوتے ہیں، ان چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت رات کو، سردی کا موسم ہے، تھوڑی دیر سوئے، بے چینی ہوئی، اٹھے، وضو کیے، اور پھر جو ہے نماز کے لیے بیٹھ گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک بلی آئی، اور بلی آ کر ان کے لحاف کے اندر داخل ہو گئی۔ سردی کا موسم تھا، وہ گرم لحاف ہوتا ہے، لحاف کے اندر، اب جو سردی کے موسم میں بلی اندر، بلی کو گرم بستر نصیب ہوا۔ حضرت کی نظر میں وہ تھا، حضرت بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، سونے کا تقاضا ہے، رات کے شروع حصے کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن حضرت وہ لحاف نہیں ہٹائے، یہ سوچ کر کہ اگر میں لحاف ہٹاؤں گا تو بلی کی نیند ٹوٹ جائے گی، اسے تکلیف ہوگی۔ فجر تک ایسے ہی بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے سوئے، بیٹھے بیٹھے عبادت کرتے رہے، لیکن وہ لحاف نہیں ہٹائے، اللہ کی ایک مخلوق کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا کیا حل ہے؟ جان بوجھ کر ہم جو ہے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو دبائے بیٹھتے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو ہم مومن کہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، انسان، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی سزا دے دیتے ہیں، اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے کسی چیز سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف رشتہ داروں کو تکلیف نہ ہو، گھر والوں، کسی بھی انسان کو ہی تکلیف نہ ہو، ہمارے کسی عمل سے، نہ ہمارے ہاتھوں سے، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے کسی فعل سے۔ ورنہ کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں عبرت کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، چودھری رسول ان کا نام تھا، چودھری رسول خان ان کا نام، بڑے بد زبان تھے۔ مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ نماز کے بعد لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے امام صاحب کو ڈانٹنے لگے۔ مالدار تھے، مالداری پیسوں کا ایک گھمنڈ، ایک تکبر رہتا ہے، اگر علم نہ ہو، اگر بڑوں سے تعلق نہ ہو، اگر خدا کا خوف نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں پیسوں کے ساتھ ساتھ آ جاتی انسان کے اندر، گھمنڈ، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اب وہ چودھری جو تھے وہ مالدار بھی تھے، تو امام صاحب کو ڈانٹنے لگے سب کے سامنے، یہ کہہ کر کہ ہمارے دوست دعوت کرے تھے، کہیں کو گئی نہیں تمہیں بول کر، انہوں ویسے تو ان کے دوست کیسے نہیں گئے؟ امام صاحب بولے بھائی انہوں علماء کی ادب نہیں کرتے، اماموں کی، مؤذنوں کی ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اس کے واسطے میں گیا نہیں۔ تو بہت برا بھلا جو بھی بولنا تھا امام صاحب کو ذلیل کر کے چلے گئے۔ بہرحال
اب ایسوں کے منہ تو لگنے نہیں ہوتا، گاؤں والے سے نہیں لگتے، پام امام صاحب کہاں سے لگیں گے؟ محلے والے سے نہیں لگتے ان کے منہ کو، ان کی شر سے بچنے کے واسطے، ان کے تکلیف سے کہاں بعد میں ہمارے پیچھے پڑ جاتا کی بول کر کئی کو مصیبت الڈاری سے امام صاحب کچھ نہ الڈا لے جان دے۔ بہرحال ایک دن ایسا ہوا ان کے گھر میں ایک ان کے دوست آئے، ان کے گھر میں جو کام کرنے والا تھا، وہ کام کرنے والے کو ان کا جو دوست تھا وہ پہچانتا تھا، پرانی دوستی رہی ہوگی۔ تو وہ آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کام کر رہا، اس کو بلا کے اپنے بازو صوفے میں بٹھا کے اس سے بات چیت کرے، اس کے بعد بھیج دیے۔ جب وہاں سے وہ کام والا اٹھ کے گیا تو وہ گھر والے جو ہے انہوں باہر جا کر جوتا نکال کے اس کے سر پہ مارے، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے وہاں بیٹھنے کی، تجھے نیچے بیٹھنا تھا تو بول کر۔ ایسا گھمنڈ، ایسی تکبر، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کسی کسی کو دنیا میں سزا دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر تکبر اس کے دل سے ختم ہوتی ہے، اکڑپن ختم ہوتا ہے، عاجزی، تواضع آتی ہے، ورنہ کبھی کبھی اللہ کا عذاب۔ پھر ایسا ہوا کہ 2 بیٹیاں 2 بیٹے تھے اسے، جو بڑی بیٹی تھی شادی سے پہلے ایسا ہوا کہ وہ چلتے چلتے جا کر گری، اور گر کر جو ہے ایسا گری کہ اس کے دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، چودھری رسول خان کے بیٹی، بڑی بیٹی کی، اور پھر اندھی ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے رشتہ ہی نہیں لگا، بوڑھی ہونے لگی۔ دوسری بیٹی، اس کا نکاح تو ہوا، لیکن ایسا ہوا کہ نکاح میں اس نے بہت دھوم دھام سے نکاح کیا، بہت خرچہ کیا، جیسے آج کل کرتے ہیں، کیا نمازی، کیا غیر نمازی، کیا امام، کیا غیر امام، کیا عالم، غیر عالم، سب برابر، اب سب برابر ہو گئے، جاہل عالم بول کو کیا بھی نہیں رہا، جاہلہ کی شادی کیسی، عالمہ کی بھی ویسی شادی ہو رہی ہے۔ اب فضول خرچی، ویڈیو گرافی، کیمرہ، فوٹو، دکھاوا، کئی کوئی شہرت کے واسطے، اللہ کی ناراضگی لے کر بہو کو لائیں گے گھر میں، وہ بہو خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے گھر میں، اس بہو کی طرف سے اللہ کی رحمتیں آتی ہے۔ جس بہو کو لانے کے واسطے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، پیارے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا مذاق اڑا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آئے گا۔ بہرحال بہت اس نے جتنا بھی طاقت تھی، رئیس تھا، مالدار تھا، دھوم دھام سے شادی کیا، لیکن ہوا یہ کہ ایک بچی کو ایک بیٹا ہوا، اور پھر جو اس بیٹے کی عمر 1.5 سال، وہ پورا طلاق وغیرہ ہو گیا، اور پھر بچے کو لے کر ابا کے گھر کو آ گئی۔ پہلے سے ایک بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، دوسری بیٹی کا نکاح ہوا تھا، بچے کو لے کو گھر کا، 2 بیٹے تھے، 2 بیٹوں کا نکاح کرائے، 2 بیٹوں کا بھی نکاح رشتہ دار میں ہی کرائے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان دونوں بچوں نے اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے کے دوسری شادی اپنے پسند کی جگہ، جہاں ان کو پسند تھی، شادی کر کے گھر کو لائے۔ وہ بھواں ایسے آئے کہ لڑائی جھگڑے، پھر باپ کو بچوں نے گھر سے نکال دیا۔ لکھا ہے، میں یہ بولتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت آیا کہ جس مسجد میں کھڑے ہو کر امام کو انگلیاں دکھا کر، ہاتھ دکھا کر امام کو ذلیل کیا تھا، مؤذن کو گالیاں دیتا تھا، اللہ نے اسی مسجد کا اسے بھکاری بنا دیا۔ مسجد کے گیٹ کے پاس رشتہ داروں کے پیر پکڑتا تھا، لیکن کوئی اسے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ فٹ پاتھ پہ 7 سال بھیک مانگ کر اس نے زندگی گزاری، اور پھر 7 سال کے بعد ایک دن پتا چلا کہ فٹ پاتھ میں اس کی موت آ گئی۔ یہ سب عبرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ ہمارے لیے وہ سبق، ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لائیں، سدھار لائیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال یہ 3 باتیں ہمیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات، پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کا رزق حلال ہے اور اپنے آپ کو آپ حرام کمائی سے بچا رہے ہیں، آپ میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، پیارے آقا نے فرمایا کہ تم ضرور جنت میں داخل ہوگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔